میم بتائیے گا پاکستان کے اندر جو ہے عورت کتنی محفوظ ہے، کیونکہ ریسنٹلی ہمارے پاس واقعہ پیش آیا ہے کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر کے جو ہے فیس کے اوپر بلائنڈ ایسڈ اٹیک کیا گیا ہے، اس کے منہ پہ جو ہے تیزاب پھینک دیا گیا ہے۔ واقعی یہ بات سچ ہے کہ ہماری بچیاں جو اب اس معاشرے میں سیف نہیں ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ سخت انتظام ہونے چاہیے۔ جیسے لاہور میں بھی ہے صحیح کہ بچیاں بائکس چلا رہی ہیں اور لڑکے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور مطلب ان کے پیچھے لگ رہے ہیں، اور کیسے وہ گھر سے نکلیں، وہ اپنے آپ کو کیسے سیف سمجھے، کیا وہ کریں ایسا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اگر وہ بڑھنا چاہتی ہیں تو ہمارے معاشرے کے لڑکے جو تیزاب پھینک دیتے ہیں، ان کو کامیاب ہوتے ہوتے وہ وہیں پر رک جاتی ہیں، بعد میں اغوا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کچھ ٹائم بعد ان کی لاش ملتی ہے، تو وہ کیسے گھر سے باہر نکلے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ جبکہ لڑکیاں میرے خیال سے لڑکوں سے آج کل زیادہ کامیاب ہے، وہ اسٹڈی میں اچھی ہیں، ہر اچھی پوسٹ پہ، بلکہ ہماری وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی ایک وزیر اعلیٰ وہ بھی ایک خاتون ہے۔ وہ بڑھنا چاہتی ہیں لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو ان کو روک دیتا ہے اور وہ بڑھ نہیں پاتی ہیں۔ تو بس کچھ انتظام ایسے ہونے چاہیے لڑکیوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کی سیکیورٹی ایسی ہو کہ وہ ملک پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور وہ لڑکوں سے زیادہ اچھا کر سکتی ہیں، اور ان کو اتنی سیکیورٹی ملے کہ وہ لڑکوں سے مزید اچھا کر سکیں۔ میم یہ بتائیے گا کہ جو متاثرہ لڑکی ہوتی ہے ان کی فیملی پہ، اس کے خاندان پہ جو ہے کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ہماری بہنیں ان کی شادی ہونی ہوتی ہے، سارا جو ہے ان کے جو ہے خاندان پہ، ان کی فیملی پہ جو ہے کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل بہت افسوسناک باتیں ہوتی ہیں جب سنا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی ہوئی، سسرال والوں نے اگلے دن کسی وجہ سے مار دیا، قتل ہو گئے، بعد میں باتیں نکلتی ہیں کہ چھت گر گئی یا کچھ بھی ایسا، تو بہت مشکل ہے۔ میم جو ریپ کیسز ہوتے ہیں یا کسی جو ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں، ان کو رشتے ڈھونڈنے میں مسئلہ آتا ہے، ان کی شادی سے پہلے جو ہے کیا مسئلے مسائل پیش آتے ہیں؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، کیسے بچی کی پیرنٹس شادی کریں گے؟ آپ سوچیں کہ ایک بچی کو ڈے ون سے جو پیرنٹس بڑا کر رہے ہیں، بعد میں ان پہ ایسڈ ڈال دیا جاتا ہے، ان کے چہرے کو بگاڑ دیا جاتا ہے، پھر کتنی مشکلات آتی ہوں گی ان کی آگے میرڈ لائف میں، کتنی مشکلات آتی ہوں گی، اس چیز کا اندازہ تو وہ نہیں نا کرتے ہیں جب وہ ایسڈ پھینک رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے اس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اور آپ تو بالکل بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو۔ میم لاسٹلی یہ بتائیے گا آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو اس سے جو ہے متاثر ہوئی ہیں، لڑکیاں متاثر ہوئی ہیں، کوئٹہ میں جو ہے ڈاکٹر خاتون کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا، تو ان کے لیے آپ جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں ضرور، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جن بیٹیوں کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں، آپ خود اسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی پہلے کسی کی بیٹی ہے، پھر وہ آپ کی ماں بنی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر لاتے ہیں، اور وہ بھی کسی کی تب بیٹی ہوتی ہے، تو پلیز جیسے آپ اپنے گھر کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے بیٹیاں سمجھتے ہیں، ویسے ہی آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بیٹیاں سمجھیں، اور یہ مشکلیں، یہ جو ان کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، یہ تیزاب پھینکنا یا قتل کر دینا یا زیادتیاں کرنا، پلیز اس کو سٹاپ کریں اور سب بیٹیوں کو عزت دیں تاکہ وہ اس معاشرے میں کھل کے جئیں۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم صاحب موجود ہے۔ سر بتائیے گا، کیونکہ ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہے، تیزاب کی سے جو ہے خواتین پہ جو ہے اثر انداز کیا جاتا ہے، ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے، تو ان کی بنیادی وجہ جو ہے آپ کو کیا لگتی ہے؟ بہت شکریہ جی، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنا فرائض انجام دے رہی ہے اور اس پہ اٹیک ہوتا ہے اس کے ہاسپٹل میں، جہاں کہ ایک ڈاکٹر سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے مریضوں کے درمیان، کیونکہ مریض اور ڈاکٹر کا جو ریلیشن شپ ہے یہ خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر دونوں پارٹیز اس کو ایک برج بنا لیں کمیونیکیشن کا۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی اللہ کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو کہ اس طرح کی دہشت گردی اور تیزاب زدگی کا واقعہ اور خواتین پہ یہ گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ان کا کوئی ہسبینڈ ان پہ تیزاب پھینک دیتا ہے، کبھی کوئی ان کا لور پھینک دیتا ہے، کبھی کوئی مریض کے لواحقین پھینک دیتے ہیں تیزاب۔ تو یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس بہت کم ہوتی جا رہی ہے، کہ ہم ایک دوسرے کو قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم ایکسٹریم سٹیپس لیتے ہیں۔ بہت کم واقعات ہیں جہاں عورت نے مرد پہ کے چہرے پہ تیزاب پھینکا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی ایک عنصر ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ہم جس طرح بھی جو بھی مرضی زیادتی کر لیں
تو نہ کوئی ہمیں پوچھنے والا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب جزا اور سزا کا آپ کا نظام فعال نہیں ہوگا تو لوگوں کو سمجھ لگے گی کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی بیٹی کو، بچی کو نقصان پہنچا کے، کہ اس سے ہم، چاہے وہ مریض ہے چاہے اس کا رشتہ دار ہے، تو اگر ان کی پکڑ نہیں ہوگی تو ڈیٹرنس نہیں ہوگی. ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکے گا، ہم جو مرضی کر لیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے، ہمارے اسلام میں بھی، ہمارے مذہب میں، اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ لیے جائیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی ہاتھ نہیں کٹوانا چاہے گا، اور جب ہم ایک یا دو کے بھی کاٹیں گے تو چوری ختم ہو جائے گی معاشرے سے. تو اس لیے یہ ڈیٹرنس یا انہیبیشن کا ختم ہونا بہت مسائل پیدا کرتا ہے. سر، کوئٹہ میں جو واقعہ پیش آیا ڈاکٹر خاتون پہ جو ہے، تو اس کو آپ کی بنیادی وجہ، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے یہ حادثہ پیش آیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو انویسٹیگیٹ ہو کے ہی پتہ لگ سکتا ہے، لیکن اپیرنٹلی جو لگتا ہے کہ مریض کے لواحقین ہیں، ڈاکٹر صاحبہ سے ناراض ہوں گے کسی بھی وجہ سے، مجھے نہیں پتہ کیا وجہ ہے پیچھے، لیکن کچھ بھی ہے اس کا یہ ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر جو اپنے فرض ادا کر رہی ہے، فرض شناس بیٹی ہے ہماری، تو اس کے پہ تیزاب پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر ان سے کوئی کمپلینٹ بھی ہے ان کو ڈاکٹر صاحبہ سے، تو کمپلینٹ کا ایک نظام ہے، تو اس کو کمپلینٹ کریں، ہاسپٹل کے ہیڈ کو، ان کے باس کو کمپلینٹ کریں، بیٹھ کے اس معاملوں کو ریزالو کریں. یہ نہیں کہ ان کو اتنی شدید، مطلب ایکسٹریم پہ آپ چلے جائیں کہ اس کے چہرے کو مسک کر دیں، اس پہ تیزاب پھینک دیں. وہ تو میرا خیال لکی ہیں کہ ان کی اور صحت بہتر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ان کے زخم بھی بھر جائیں گے اور وہ ایک نارمل لائف گزار سکیں گی. لیکن اس کی جتنا بھی ہم کنڈیم کریں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے پروفیسر، ایز اے ٹیچر، کیونکہ یہ سب کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، تو کوئی بھی بیٹی کو ایسا ہوگا تو یوں ہی لگے گا جیسے ہماری بیٹی کو. اور یہ ہماری لیڈی ڈاکٹرز میں بہت زیادہ سینس آف انسیکیورٹی آئے گا. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ سیکیورٹی کو بیف اپ کیا جائے، بہتر سے بہتر کی جائے، خاص کر جہاں لیڈی ڈاکٹرز کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کا شکار گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہیں، اور یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ چیز ہے. اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے، اور اگر جس نے یہ کیا ہے اس کو سزا ملے، اور پبلکلی ملے، اور لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں یہاں پہ سزا اور جزا کا نظام ہے، تو آئندہ کوئی سوچے گا یہ کام کرنے سے پہلے. سر، حکومت کی جانب سے بتائیے گا، ان کے کیا اقدامات جو ہیں حکومت کی طرف سے، اس طرح کے جو ہمارے سامنے حادثات نظر آتے ہیں، وہ اس میں حکومت کا کتنا رد عمل ہے، اس کو کیا اقدامات جو ہیں کرنے چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی فل انکوائری کرائے، اور خود نہیں کرے، ایک جوڈیشل انکوائری کرا لے. کوئٹہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لکھیں، چیف منسٹر صاحب، اور ان کے زیر نگرانی ایک جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ ہمیں ان اسباب تک ہم پہنچ سکیں جس میں اس بندے نے ایکسٹریم سٹیپ لیا ہے. کیا وہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ تھا، کیا وہ سائیکیٹرک پیشنٹ ہے، کیا وہ ایسی دوائیں کھا رہا ہے نشے کی، یا کچھ نشے میں مبتلا ہے، کیا اس کی مینٹل سٹیٹ تھا، اس کی وجوہات دیکھنی پڑیں گی. کیا وہ مریض تھا، کسی مریض کا رشتہ دار تھا، کیا تھا اس کا، کیوں اس ڈاکٹر کو اس نے ٹارگٹ کیا اور کسی اور کو نہیں کیا. تو جب آپ اس کی تہ تک نہیں پہنچیں گے اور اس کو انڈر دی کارپٹ کر دیں گے، تو پھر یہ ہوتے رہیں گے. اور پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ سی سی ٹی ویز لگائے، اور سی سی ٹی وی خالی لگا کے ریکارڈ کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے، ان کو ریئیکٹ کرنا ہے. اگر کچھ سی سی ٹی وی پہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ بدتمیزی کر رہا ہے، یا لیڈی ڈاکٹر سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے اس پہ تیزاب گریزی کرنا ہے یا کچھ ہے، تو پھر ان کو جو ان کے سیکیورٹی ہیں اس کو ایکٹیویٹ فوری طور پہ ہو، تاکہ اس کو تحفظ ملے، اور اس کو تحفظ دیکھے بھی وہ لیڈی ڈاکٹر، تبھی وہ سکون سے کام کر سکیں گی. دیکھیں، ورنہ تو کون سا باپ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح ہاسپٹلوں میں کام کرنے کے لیے بھیجے گا؟ کون سی ماں ہے کہ وہ اسے کہے کہ جا کے ڈیوٹی پہ چلے جاؤ؟ تو اس طرح پھر آگے ہی لیڈی ڈاکٹرز ہماری کم کام کرتی ہیں، زیادہ تر ہاؤس وائفس ہیں. تو پھر اس طرح اور بھی یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا
کہ جب ان کو انسیکیورٹی ہوگی تو وہ پیس آف مائنڈ سے علاج بھی نہیں کر سکیں گی مریض کا.